إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى حضرت الأستاذ أستاذ العلماء وأبو القراء القارئ المقرئ قاری یحییٰ حفظہ اللہ تعالی اور دیگر معززین اور عمائدین سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں اور بالخصوص میرے عزیز بھائی علی حفظہ اللہ کے لیے جنہوں نے مسلسل رابطہ کر کے یہ پروگرام ممکن بنایا۔ مجھے اس قسم کے پروگراموں سے خاص دلچسپی ہوتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں نئے نئے چہرے دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ زیارتیں صرف اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، نہ کوئی دنیا کی لالچ ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنا پر آپ سے محبت ہے اور اسی تعلق کی بنا پر آپ سب کے چہرے دیکھ رہا ہوں۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ وجبت محبتی للمتظاہرین فیہ وجبت محبتی للمتجالسین فیہ۔ ان
بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، اور ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میری رضا کے لیے آپس میں زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان بندوں کے لیے میری محبت واجب ہو جاتی ہے جو میرے لیے میری خاطر آپس میں مل بیٹھتے ہیں۔ تو کیا ہمارا ایک دوسرے کو دیکھنا اور یوں مل بیٹھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح جنت الفردوس میں جمع کرے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جب سارے اولین و آخرین میدان محشر میں جمع ہوں گے تو جن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے اعزاز کا ذکر کیا ہے وہ کون بندے ہوں گے؟ دو حدیثیں سن لیجیے۔ ایک نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا این المتحابون بی، میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں میری خاطر محبتیں کرتے تھے؟ انہیں اللہ تعالیٰ اٹھنے کی توفیق دے گا اور ان کے لیے پہلا اعزاز یہ ہوگا کہ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، کہ ان کے لیے نور کے ممبر تیار ہوں گے جن پر اللہ کو بٹھائے گا، اور انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ان بندوں میں شامل کر۔ بہت بڑی سعادت ہے جس دن بہت سے بندے اپنے سروں کے بل چل رہے ہوں، کیا ان کے گناہ ہوں گے اور کیا ان کی معصیتیں ہوں گی، کیسے ان کے گندے عقیدے ہوں گے کہ ٹانگوں کے بل نہیں بلکہ سروں کے بل چل رہے ہوں۔ صحابہ نے تعجب کیا کہ سروں کے بل کیسے چلے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی انشأهم علی ارجلهم لقادر علی ان یمشیهم علی رؤوسهم، جو ذات قدموں سے چلانے کی توفیق دیتا ہے، طاقت دیتا ہے، وہی ذات قادر ہے سروں کے پر چلانے کی بھی قدرت ہے۔ تو کیسے وہ گناہ گار ہوں گے، معصیتوں میں ڈوبے ہوئے، کہ میدان محشر میں سروں کے پر چل رہے ہوں گے؟ تو ایسے میں ان لوگوں کی خوش نصیبی دیکھیں جو ممبروں پر بیٹھے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی قریب۔ اور دوسرا اعزاز یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ایسے سارے بندوں کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرتا ہوں جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اور اس سائے میں وہی آ سکے گا جس کو اللہ جگہ دے گا۔ اور یہ سایہ بہت ہی قیمتی نعمت ہے قیامت کی۔ وتدنو الشمس حتى تكون على مسافة میل، جہاں سورج قریب آتے آتے ایک میل کے فاصلے پر ٹھہر جائے گا۔ آج یہ سورج کروڑ میل دور ہے اور ہمیں گرمی سے جھلسا دیتا ہے، یہی سورج کل ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اور نیچے لوگوں کو اپنے گناہوں کے بقدر پسینے چھوٹ رہے ہوں گے۔ پسینے بڑے تکلیف دہ ہوں گے، دنیا کا پسینہ نہیں چھٹک دیا تو ختم ہو گیا، بلکہ جن کو پسینہ آئے گا وہ یہ دعا کریں گے کہ اللہم ارحنا منہ ولا الی النار، یا اللہ پسینے سے چھٹکارا دے دے، خواہ جہنم میں ڈال دے، اتنا وہ ہولناک پسینہ ہوگا۔ تو جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ مل جائے گا یقیناً وہ بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے، اور یہ دونوں سعادتیں ان لوگوں کو میسر ہوں گی جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے ملتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، بیٹھتے تھے اور زیارتیں کرتے تھے۔ تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ یہ موقع حاصل ہوا، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ زیارت اور یہ محبت اپنی رضا کے لیے خالص کر لے، اور جو اس کے نتائج اللہ کے رسول نے بیان کیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے اور آپ کو بھی عطا فرما۔
چند آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں یہ سورہ اعلیٰ کی، قد افلح من تزکیٰ، جس میں اللہ رب العزت نے کچھ بندوں کی مطلقاً کامیابی کا اعلان کیا ہے۔ قد، کچھ طلبہ یہاں موجود ہوں گے ان کے ساتھ تھوڑی سی تکرار ہو جائے، یہ قد حرف تحقیق جو فعل پر داخل ہوتا ہے اور اس فعل کو موقت کر دیتا ہے، اس میں تاکید اور پختگی پیدا کرتا ہے، جس کا معنی یقیناً، بلا شبہ اور تحقیق۔ افلاح آگے ماضی کا صیغہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے پر استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی کریں گے یقیناً وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ حالانکہ کامیابی آگے آنے والی مستقبل میں، مگر مستقبل کی تعبیر ماضی کے صیغے سے کی، یقین در یقین۔ جو کام آئندہ ہونے والا ہو اس میں شک ہو سکتا ہے۔ آپ کہیں کہ کل میں فلاں جگہ جاؤں گا، ہو سکتا نہ جا سکے، مستقبل کی خبر۔ اور آپ کہیں کل میں فلاں جگہ گیا تھا، تو یہ یقینی خبر ہے، یقیناً گئے تھے۔ تو ماضی میں یقین کا پہلو ہے، مستقبل مشکوک ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مستقبل کی خبر اللہ دے گا تو اس میں یقین ہی یقین، مگر خالق کائنات نے اس خبر میں مزید یقین پیدا کر دیا۔ قد کا صیغہ جو حرف تحقیق ہے اور افلاح ماضی کا صیغہ، کہ وہ لوگ فلاح پا چکے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہو چکے ہیں جو ان تین اصولوں کو اپنا لیں۔ اور یہ فلاح بھی مطلق ہے، یہ نہیں کہا کہ افلاح فی الآخرہ کہ قیامت کے دن فلاح پائیں گے، نہ یہ کہا کہ افلاح فی الدنیا، دنیا میں فلاح پا گئے، نہ یہ کہا کہ افلاح فی القبر، وہ قبر میں کامیاب ہو جائے گا۔ نہیں، اس فلاح کو مقید نہیں کیا کسی مقام اور کسی زمانے کے ساتھ، بلکہ مطلقاً دنیا کی فلاح ہے، قبر کی فلاح ہے اور آخرت کی فلاح ہے، مطلقاً کامیابی، مطلقاً فلاح ہے۔ یہ کسی ٹھکانے کو مقید نہیں کیا، یہ فلاح کب پائے گا، ہمیشہ پائے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا اپنی پہلی دعوت میں کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ تم یہ کلمہ پڑھ دو، لا الہ الا اللہ، جو کلمہ توحید ہے، جو عقیدے کی اساس ہے، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا ذکر ہے، نفی و اثبات ہے۔ اثبات کا معنی صرف اللہ ہی معبود ہے، سچا اور حق، اور نفی کا معنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو نفی اور اثبات کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ دو، قبول کر دو، تم فلاح پا جاؤ، مطلقاً فلاح ہے، دنیا کی، قبر کی، آخرت کی۔ یہاں بھی اس فلاح کو مقید نہیں کیا، مطلقاً یہ فلاح ہے اور کامیابی ہے۔ صرف تین اصول اپنانے ہیں، اصول ثلاثہ، انہیں سمجھ لو، اپنا لو، تو یقیناً تم فلاح پا جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تم کامیاب قرار پاؤ گے۔ وہ اصول ثلاثہ کے ہیں۔ پہلے بات یہ سمجھے کہ اخروی فلاح کیوں ضروری ہے۔ ہم قیامت کی کامیابی سمیٹنے کی کیوں کوشش کریں؟ کیونکہ قیامت کے دن دو ہی ٹھکانے ہیں، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، جنت ہے اور جہنم۔ جنت کو پا لینا ضروری ہے کیونکہ جہنم ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ اِنَّ أَجْسَامَكُمْ عَلَى النَّارِ لَا تَقْوَىٰ، یہ تمہاری چمڑی ہے، یہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکے۔ نَارُكُمْ هَٰذِهِ جُزْءٌ مِّن 70 جُزْءً مِّن نَارِ جہنم، جو دنیا کی آگ تم جلاتے ہو، جس کو ایک منٹ اپنے وجود پر برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ گرم ہو۔ اشتقت النار الى ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے خود اللہ تعالیٰ کے دربار میں شکوہ پیش کی،
شکایت کر ڈالی کہ یا اللہ میرے اندر اتنی تیزی پیدا کر دی، اتنی حدت اور شدت کہ میری آگ مجھے کھا رہی، میری آگ مجھے کھائے جا رہی. کتنا یہ شدید عذاب ہے، جس کو عذاب شدید، عذاب علیم اور عذاب مہین کہا گیا، بڑا ہولناک عذاب ہے. اس سے بچاؤ حاصل کرنا تمہاری ضرورت ہے. اس آگ کو تم برداشت نہیں کر سکو گے. تو فلاح کے اصول موجود ہیں، جو ضابطہ ہے کامیابی حاصل کرنے کا، جہنم سے بچنے کا، اس کے ضوابط موجود ہیں. انہیں آج سمجھ لو. دنیا کی زندگی موجود ہے، سمجھنے کا موقع موجود ہے. تم کو پہچان لو اور سمجھ لو تاکہ اخروی فلاح حاصل کر سکو. اور کامیابی یہی ہے، من زحزح عن النار ادخل الجنہ فقد فاز. ہماری فہرست میں کامیاب کون ہے؟ جس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب. باقی یہ دنیا کی فیکٹریاں، انڈسٹریاں اور یہ بینک بیلنس اور دنیا کے کاروبار، خزانے، یہ دنیا کے عہدے اور کرسیاں، یہ باہر کے ویزے، یہ ہمارے ہاں فلاح نہیں، یہ کامیابی نہیں. یہ چھوٹے چھوٹے وہ امور ہیں جو دنیا میں آپ کو حاصل ہوتے ہیں. اصل کامیاب وہ ہے جس کو جہنم سے بچا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. اس کے لیے 3 ضابطے بیان ہوئے. من تزکا، جو پاک ہوا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، پاک صاف ہو گیا. اور یہ پاکی اور صفائی، اس کا تعلق اندر سے. ظاہری پاکیزگی تو آپ جانتے ہیں، بندے کا جسم پاکیزہ ہو، لباس پاکیزہ ہو، وہ بھی ضروری ہے. لیکن اصل جو تزکیہ اور طہارت ہے وہ باطن کی ہے، انسان کے دل کی، انسان کی روح کی. جو بندہ یہاں سے پاک ہو جائے، یہاں سے صاف ہو جائے، ہر قسم کے شرک سے، کفر سے بچ کر، بدعت کی محبت سے بچ کر، اور جو بھی امور ہیں تزکیہ کے تعلق سے، انہیں اپنے اندر پیدا کرے. لیکن معصیت جتنی بڑی ہوتی ہے اتنا دل پر سیاہی کے دھبے زیادہ رہتے ہیں. نبی علیہ السلام کے ارشاد گرامی، اذا اذنب ابن آدم نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء. انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نشان لگا دیا جاتا ہے. سیاہ نشان، گناہ ہو گیا، نشان لگ گیا. پھر وہ دوسرا گناہ کرتا. یہ بات نوٹ کر لو کہ ایک گناہ کے بعد اس گناہ کی جو سب سے بڑی سزا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ دوسرا گناہ کر بیٹھے، کیونکہ ایک نشان اور لگ جائے گا. ایک نیکی کے بعد جو سب سے بڑی نیکی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو دوسری نیکی کی توفیق دے، پھر تیسری نیکی کی توفیق دے. یہ اس نیکی کا سب سے بڑا انعام ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، اور ایک حدیث میں عسلہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے، بھلائی کا فیصلہ فرما لے، تو اللہ اس کو استعمال کرتا ہے. اور ایک حدیث میں عسلہ، عسل سے اللہ اس کو شہد کر دیتا ہے، شہد کی طرح میٹھا. صحابہ نے پوچھا کہ کیا معنی ہے اس کا، استعمال سے کیا مراد ہے، شہد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ ایک ہی مراد ہے، یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ. اللہ تعالیٰ اس پر نیک اعمال کھول دیتے ہیں. نیک اعمال، نیکیاں، ایک دوسری تیسری، وہ نیک اعمال کرتا جاتا ہے، اعمال کو ٹالتا نہیں، نیکیاں کرتا جاتا ہے. اور نیکیاں کرتے کرتے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں. نیکیاں کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بھلائی کا ارادہ ہے. جس بندے پر اللہ تعالیٰ نیکیاں کھول دے اور اس کو نیکیوں کی توفیق دے کثرت کے ساتھ،
تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس کے ساتھ بھلائی کا بن چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں اور رحمتوں کا مستحق بن چکا ہے۔ تو ایک نیکی کا انعام دوسری نیکی ہے، اس کا انعام تیسری نیکی ہے، اور ایک گناہ کا وبال دوسرا گناہ ہے، اس کا وبال تیسرا گناہ ہے۔ جو گناہ کرے گا یہ نقطے بڑھتے جائیں، حتیٰ کہ گناہوں کی کثرت سے دل سیاہ ہو سکتا ہے، اور دل کا سیاہ ہونا اللہ تعالیٰ کی مہر ہے، وہ عذاب ہے جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، پھر وہ دل سیاہ ہی رہے گا، وہ دل سیاہ ہی رہے گا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا إِن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ دل اگر سیاہ ہو جائے، اللہ کی مہر لگ جائے، تو ایسے انسان کو سمجھانے کے لیے آسمانوں کے سارے فرشتے آ جائیں۔ فرشتے کم ہیں کہ ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبهته للہ۔ ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں، ہر جگہ فرشتہ ہو، کہیں قیام میں، کہیں رکوع میں، کہیں سجدے میں۔ یہ سارے فرشتے اتار دیے جائیں کہ جاؤ اس بندے کو سمجھاؤ ذرا جا کر، جس کے دل پر ہم نے مہر لگا۔ وہ سارے فرشتے آئے، وَكَلَّمُوا الْمَوْتَى، ساری قبریں پھاڑ دی جائیں اور قبروں کے مردوں کو زندہ کر دیا جائے۔ یعنی تخلیق آدم سے لے کر جتنے مردے اب تک دفن ہو چکے سب کو نکالا جائے، سب کو زبان دے دی، سب کو زندہ کر دیا، اور وہ قبر کے اپنے احوال بتائیں۔ جو جنتی ہیں وہ جنت کی نعمتوں کا ذکر کریں، جو جہنمی ہیں وہ ہولناک عذاب کا ذکر کریں، سارے مردے سمجھیں۔ اور وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، دنیا کی ہر شے ان کے سامنے کھڑی کر دی، پانی کے ایک ایک قطرے کو زبان دے دی، درختوں کے ایک ایک پتے کو زبان دے دی، ریت کے ایک ایک ذرے کو زبان دے دی، اور سب مل کر اس کو سمجھائیں۔ اس وجہ سے سارے مل کر بھی اس مہر کو نہیں توڑ سکے، وہ دل سیاہ ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا بند کر دے گا کہ ایسے انسان کو نیکی کی توفیق نہیں ہے۔ اس لیے تزکیہ بہت ضروری، اور جتنا ہولناک گناہ ہوگا اتنا بڑا سیاہ دھبا انسان کے دل پر لگے گا۔ کفر کا گناہ، شرک کا گناہ، بدعت کا گناہ، اگر بندہ ان میں مبتلا ہو جائے تو اس کو تو نیکی کی توفیق ملتی ہی نہیں، نیکی کی توفیق تو ملتی ہی نہیں اگر اس کا دل سیاہ ہو جائے اور دل پر مہر لگے۔ اللہ تعالیٰ ہی چاہے تو توفیق دے دے، اس مہر کو توڑ دے جس نے مہر لگائی ہے، ورنہ نہیں۔ تو پھر اس کا تزکیہ ضروری ہے، اس کی پاکیزگی ضروری ہے، اسے گناہوں سے بچا۔ اور پھر کچھ ایسے گناہ ہیں جو باطنی گناہ ہوتے ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہے۔ ظاہری گناہوں کی بنسبت باطنی گناہ زیادہ خطرناک ہے، جیسے حسد کا گناہ ہے، کبر کا گناہ ہے، ریاکاری کا گناہ ہے۔ یہ اندر سے اٹھتے ہیں، اندر سے اٹھتے ہیں۔ یہ آپ ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے اندر شیطان گھوم رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان، ان الشیطان یجری من الانسان مجری دمہ، انسان کے اندر جہاں جہاں خون کی گردش ہے وہاں وہاں تک شیطان کی رسائی، پورے جسم میں اندر کو گھوم رہے اور بڑے وار پہ وار کرتے ہیں۔ جو اندر کے وار زیادہ خطرناک ہے، جو بندے کی روحانیت کو مسخ کرتے ہیں، جو تزکیہ کے منافی ہوتے ہیں۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، اللہ اکبر۔ یہ شیطان جو اپنی جماعت کو، اپنے پیروکاروں کو دعوت دیتا ہے تو اس کا ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی مقصد ہے کہ ان تمام اپنی جماعت کے لوگوں کو جہنم میں جھونک دے، اور کوئی ہدف نہیں۔ آخر اس کا ہدف یہی ہے کہ اس کو جہنم میں جھونک دے، اصحاب النار میں سے بن جائے، اصحاب السعیر میں سے بن جائے۔ تو اندر کو گردش کر، خالق کائنات کا فرمان ہے فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کے رکھو،
اس کی دوستی بڑی خطرناک ہے، دشمن بنا کے رکھو اسے، تو اس کے ظاہری حملے، اس کے باطنی حملے بڑے شدید اور ہولناک، اور کامیابی وہی سمیٹے گا جو پاک صاف ہے، ظاہر و باطن پاک صاف ہے، اپنے دل کو چیک کرتا رہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے التقویٰ ہاہنا، 3 بار فرمایا، اشارہ الی قلبہ، اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے 3 بار فرمایا کہ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے وہ بندے کے دل کے اندر ہے، اس کو تقویٰ کا مرکز بنا دو، یہ سدھر گیا تو ہر چیز سدھر جائے گی، کیونکہ دل جو ہے وہ اشرف الاعضاء ہے، سارے اعضاء کا سردار یہ دل ہے، وہ آنکھیں ہوں، کان ہوں، ناک ہو، زبان ہو، ہاتھ پاؤں ہو، شرمگاہ ہو، سب کا سردار یہ دل ہے، اور سب کو احکام یہاں سے ملتے ہیں۔ کوئی گناہ سامنے آ جائے، دل اگر کہہ دے کہ گناہ کرنا ہے تو انسان کو گناہ کرتا ہے، اور کوئی گناہ سامنے آئے اور دل میں اس گناہ کی نفرت ہو تو انسان اس گناہ سے باز لیتا ہے۔ یہ اشرف الاعضاء جو ہے، سارے اعضاء کا رئیس ہے، سارے اعضاء کا صدر ہے، یہیں سے احکام جاری ہوتے ہیں سارے اعضاء، آنکھوں کو، کان کو، ناک کو، ہاتھوں پاؤں کو، یہیں سے احکام جاری ہوتے ہیں، یہیں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں۔ تبھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ انسان کی جسم میں ٹکڑا ایک گوتھڑا ہے، وہ اگر درست ہے تو سب کچھ درست ہے، سارے اعضاء درست ہیں۔ اور یہاں تقویٰ ہے، للہیت، اللہ کا خوف ہے، سارے اعضاء درست ہیں، آنکھیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب درست ہو، کیونکہ اعضاء دل کے در میں یہاں درستگی آ گئی، سارے اعضاء میں درستگی ہے۔ ہاتھ وہ چیز لیں گے جس کا لینا حلال ہے، آنکھیں وہ چیز دیکھیں گی جس کو دیکھنا حلال ہے، کان وہ چیز سنیں گے جس کو سننا حلال ہے، اور پاؤں وہاں چل کر جائیں گے جہاں جانا حلال ہے۔ امام عروہ رحمہ اللہ، ان کی ٹانگ میں زہر بھر گیا تو معالج کاٹ نہ دے گی، ٹانگ ان کی کاٹی گئی، یہ بھی لمبا قصہ کیسے کاٹی گئی۔ جب ٹانگ کٹ گئی ان کو خبر دے گی کہ آپ کی ٹانگ کٹ گئی، تو کہا کہ مجھے دکھاؤ، اس ٹانگ کو دفن کرنا تھا، تو کہا پہلے میرے پاس لاؤ، میں اپنی ٹانگ دیکھنا چاہتا ہوں۔ لوگ لے کر آئے، دیکھا اور کہا کہ میری ٹانگ تو مجھ سے جدا ہو چکی، تجھے کاٹ کے الگ کر دیا گیا، قیامت کے دن گواہی دینا کہ تجھ پر چل کر میں کبھی کسی نافرمانی کے مقام پر نہیں گیا، تجھ پر جب بھی چل کے گیا ہوں، یا مسجد میں گیا، یا مدرسے میں گیا، یا طلب علم کے لیے گیا، یا رزق حلال کے لیے گیا، کبھی کسی گناہ کے مقام پر نہیں گیا۔ بالخصوص میرے نوجوان عزیزوں، اس بات کو مد نظر رکھو، جسم کے سارے اعضاء کل قیامت کے دن ہمارے خلاف بولیں گے، ان کا استعمال اگر غلط ہو تو اس سب کی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں اصلاح ہے، جہاں تقویٰ بھر جائے، اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے، للہیت آ جائے۔ تزکیہ، یہ تزکیہ، اور تزکیہ کیسے حاصل ہوگا؟ دوسرا قاعدہ اس میں مددگار ہو سکتا ہے، وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا ذکر کرے، کثرت ذکر، یہ دل کی بالیدگی اور دل کی پاکیزگی کا باعث ہوتا ہے۔ اذکار، یہ فکر کرنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بڑا پسندیدہ عمل ہے، اس لیے ذکر میں کثرت کا ذکر، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کرو، ذکر کے لیے کوئی قید نہیں رکھے گی، ہر وقت ذکر کر سکتے ہو، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹے کھاتے پیتے ذکر کر سکتے ہو، صرف ایک ہی مقام پر ذکر نہیں کرنا جب آپ باتھ روم میں ہو، لیکن جائیں تو ذکر کر کے جائیں، نکلیں تو ذکر کرتے ہوئے نکلیں، ہر وقت ذکر کرتے، کوئی اس میں وضو کی قید نہیں، غسل کی بھی قید نہیں، اگر جنابت کا عارضہ ہے تو بھی ذکر کر سکتے، خاتون کو اگر جو ماہانہ عارضہ ہوتا ہے وہ لا ہے تو نماز نہیں پڑھ سکتی تو ذکر کر سکتے، مانا کثرت ذکر مطلوب ہے، کثرت ذکر، اگر ذکر کی کثرت ہوگی تو یہ آپ کے
دل کو دھوئے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ کون سا ذکر افضل ہے، استغفار یا تحمید اور تسبیح؟ ایک ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، یاد ہے مجھے بخش، اور ایک ہے سبحان اللہ والحمدللہ، تسبیح اور تحمید۔ کون سا ذکر زیادہ کیا جائے اور زیادہ افضل ہے؟ فرمایا کہ کپڑے کی دو قسم ہیں، ایک ہے میل سے بھرا ہوا کپڑا، میلا کو زیادہ پسینے سے بھرا ہوا، اس کپڑے پر خوشبو نہیں لگائی جاتی، اس کو دھویا جاتا ہے، اس کو صابن کی ضرورت ہے، اسے دھونا پڑتا ہے۔ جب وہ دھل جائے، میل کی جگہ ختم ہو جائے، اب اس پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ فرمایا کہ استغفار جو ہے بمنزلہ صابن کے، اگر ذکر کی طرف آ رہے ہو تو سابقہ زندگی سے توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے پہلے اس کو دھو، تاکہ یہ میل و جیل سے پاک ہو جائے، جو نقطے ہیں، جو سیاہ نشان ہیں، وہ دھل جائیں، اور وہ صابن جو استغفار کے بمنزلہ ہے وہ اس کو دھو ڈالے۔ اور جب استغفار سے خوب دھلائی ہو گئی، اب باقی اذکار ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ اذکار چھوٹے چھوٹے کلمات، لیکن بڑے اللہ کو پیارے، بڑے اللہ کو محبوب۔ بعض اذکار تو ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، شیخ البانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا راوی ایک مجھے مل نہیں رہا تھا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا تھی صحیح ہے ضعیف، اس راوی کے حالات معلوم نہیں ہو رہے، پتہ نہیں وہ صحیح ہے یا ضعیف، تو میں حکم لگانے پر توقف کر رہا تھا۔ ایک دن تاریخ مطالعہ کے دوران اس راوی کی توصیف میرے سامنے آ گئی، صحیح بات ہے کہ میں سجدے میں گر گیا، اتنی عظیم و شان حدیث، اس حدیث کی صحت ثابت ہو گئی، میں سجدے میں گر گیا۔ حدیث کیا ہے؟ اذا قال العبد سبحان اللہ، جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے صدقت میرے بندے تو سچا ہے۔ وَإِذَا قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ صدقت سچا ہے، سچ بولا تھا۔ وَإِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، لا الہ الا اللہ کا فرماتا ہے کہ صدقت سچا ہے۔ وَإِذَا قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللہ فرماتا ہے کہ صدقت سچا ہے۔ یہ ہم کلامی، اللہ تعالیٰ ہر کلمے پر اپنے بندے کو جواب دے۔ یہ اشارہ اس آیت کریمہ کی طرف ہے، قال اللہ هذا اليوم ينفع الصادقین صدقهم، کہ میرے بندہ سن لو، یہ میدان محشر قائم ہو چکے، آج صرف وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو سچے ہوں، آج صادقین کو ان کا صدق کام آئے گا، بس وہ کامیاب۔ اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت پر مہر رکھی، سچا ہے تو، سچا ہے، سچا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کہ یہ سارے کام تو اللہ کے لیے، میرے لیے کیا ہے، کچھ میں بھی مانگوں، تو وہ کہتا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، چار کلمات، وہ سے چار کلمات کی، یا اللہ مجھے بخش دے، اللہ فرماتا قد فعلت، بخش دے، یا اللہ مجھے رحمت عطا فرما دے، فعلت رحمت دے دی، ورزقنی مجھے رزق عطا فرما، روزی عطا فرما، فعلت روزی بھی دے دے، وعافنی عافیت دے دے، قد فعلت عافیت بھی دے دے۔ ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو کیسی محبت ہے اپنے ذکر سے، کہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ بندے سے ہم کلام، ایک ایک کلمہ ذکر کا جواب دے دے، اور پھر یہ تزکیہ کی اساس بھی، یقیناً بندہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک بار نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے مدینہ منورہ میں، اور خزاں کا موسم، ایک پیڑ دیکھا، درخت جس کے پتے سوکھے تھے، آپ کے ہاتھ میں عصا تھی، تو آپ نے درخت کے پاس رک کر اپنی لاٹھی ایک شاخ کو ماری۔ صحابہ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے سمجھا کہ ہمیں کوئی علم ملنے والا ہے،
اللہ کے نبی ایسے نہیں رکے ہوں گے، یقیناً کوئی مسئلہ ہے۔ ایک شاخ کو آپ نے لاٹھی ماری، اس کے پتے جھڑ گئے اور وہ شاخ خالی ہو گئی۔ فرمایا کہ میں 4 کلمات جانتا ہوں، آج تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم کو پڑھنا شروع کر دو تمہارے گناہ یوں جھڑ جائیں جیسے شاخ کے پتے جھڑ دیں، جیسے شاخ خالی ہوگی پتوں سے، تم گناہوں سے خالی ہو جاؤ، پاک صاف ہو جاؤ۔ قد افلح من تزکیٰ، یہ تزکیے کی بنیادیں فراہم ہو رہی ہیں۔ اور وہ 4 کلمات کیا ہیں؟ وہی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور فلاح کو سامنے رکھی۔ ایک مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنی ڈھالیں پکڑ لو، اپنی ڈھالیں پکڑ لو۔ صحابہ چاروں طرف جھانک رہے تھے، دشمن آ گئے۔ ڈھال تو میدان جنگ میں استعمال ہوتی، خضوع جنتکم، ڈھالیں پکڑ لو۔ تو ڈھال تو جنگ کے میدان میں استعمال ہوتی ہے دشمن کے وار سے بچنے کے لیے، اب کیوں پکڑے؟ صحابہ نے پوچھا امن عدو من حضر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دشمن کے حملے کا خطرہ ہے، وہ دشمن حملہ آور ہونے والا۔ فرمایا کہ نہیں، جنتکم من النار، یہ ڈھال جو پکڑنے کا حکم دے رہا ہوں دشمن کے مقابلے کی نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ کے مقابلے۔ اگر جہنم کی آگ سے بچاؤ چاہتے ہو، یہ فلاح قد افلح، اگر یہ فلاح مقصود ہے، مطلوب ہے، ڈھالیں پکڑ، یہ ڈھال تمہیں جہنم سے بچائے گی، جہنم کے شعلوں سے بچائے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے شعلے باہر نکلیں، وہ لوگ بڑے بے خوف ہوں گے جن کے ہاتھ میں ڈھال ہو، جیسے روزہ ڈھال ہے، روزے سے محبت ہے تو یہ ڈھال اس دن کام آئے گی۔ الصوم جنت کا جنت احدکم القتال، جنت من النار، یہ جہنم کے مقابلے میں ڈھال، اور یہ دوسری ڈھال، رمضان بھی آنے والا اور یہ دوسری ڈھال پکڑ لو۔ یا رسول اللہ وہ کیا ڈھال؟ وہ تم نہیں جانتے۔ اور یہی 4 کلمات سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نہیں اذکار ہیں یہ جو آپ کا تزکیہ بھی کر رہے، گناہ بھی جھاڑ رہے، جہنم سے بچا رہے، جنت کا داخلہ آسان بنا رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر کلمہ ذکر جو ہے یہ جنت میں ایک درخت لگانے کے مترادف ہے۔ جب آپ کو معراج ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہہ دیں، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اور ان کو ایک علم دینا، میری طرف سے خبر دینا کہ الجنت طیبۃ التربہ وعذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور پانی بہت میٹھا ہے۔ وَإِنَّهَا فِي عَيْنٍ، تمہاری جنت جس وقت چٹیل میدان کی صورت، پودے تم نے لگانے، درخت تم نے لگانے، وہ غراس جو پودے وہ تم نے لگانے ہیں، وہ پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک کلمہ کہو کہ ایک پودا لگ جائے۔ اب یہ کلمے پڑھتے جاؤ تکرار کے ساتھ، 1000 بار پڑھو، 1,00,000 بار پڑھو، کروڑ بار پڑھو، اللہ اکبر، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ اپنے باغات پیدا کرتے جاؤ، بڑھاتے جاؤ۔ یہ فلاح کا پروگرام ہے صاحب، یہ کامیابی کا پروگرام ہے صاحب۔ اور پھر وہ جو جس دشمن کا ہم نے ذکر کیا، جو اندر اور باہر گھوم رہے ہیں، وار پہ وار کر رہے ہیں، یہ ذکر اس سے بچاؤ کے لیے یہ بڑا تحفظ فراہم ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عبد المؤمن یمضی شیطانہ کما یمضی احدکم بعیرہ فی السفر، ایک مومن بندہ اپنے شیطان کو تھکا مارتا ہے جیسے تم سفر میں اپنے جانور کو تھکا دیتے ہو۔ ایک شخص نے سفر کرنا ہے اونٹ پر، گھوڑے پر، اور رکتا ہی ٹھہر نہیں، چلتا جا رہا، دوڑتا جا رہا، دوڑتا جا رہا، تو جانور کب تک چلے گا؟ بالآخر ماندہ ہو کر گر جائے گا۔ فرمایا کہ یہ مثال بندہ مومن کے شیطان کی، بندہ مومن کثرت سے ذکر کرتا ہے اور وہ ذکر شیطان کو تھکا دیتا ہے۔
ابن قیم فرماتے ہیں کہ اصل معاملہ یہ ہے، آپ نے کہا سبحان اللہ، تو سبحان اللہ نہیں کہا بلکہ شیطان کی پشت پر کوڑا مار دیا، الحمدللہ دوسری ضرب مار دی، لا الہ الا اللہ تیسری ضرب، اللہ اکبر چوتھی ضرب، ذکر کرتے جاؤ اور شیطان کو مارتے جاؤ، اس کی پھینٹی لگاتے جاؤ۔ کب تک مار گئے؟ بلاخر کو اس تھکے جانور کی طرح ماندہ ہو کر گر جائے گا۔ تمہارے بھی ذکر کی کثرت سے شیطان ماندہ ہو جائے گا، تمہارے مقابلے کمزور ہو جائے گا۔ اس کا خطرہ اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب تم کمزور ہو اور وہ طاقتور ہو، اور اگر تم طاقتور اور وہ کمزور ہے تو وہ تمہیں زیادہ برگلا نہیں سکے، کوششیں کرتا رہے گا مگر تم اس پر حاوی ہو، تم قوی ہو، تم غالب ہو۔ بلکہ لا الہ الا اللہ ایسا کرنے ذکر ہے، سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ، جو کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے زیادہ ابلیس کی کمر توڑنے والا، اس سے زیادہ کوئی چیز نہیں جس سے شیطان کی کمر ٹوٹے۔ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہے وہ ابلیس کی کمر توڑ دیتا ہے، اور کثرت سے ذکر کرے تو اس کی کمر توڑ کے اس کو فنا و برباد کر دیتا ہے۔ تو ذکر اسم ربی یہ دوسرا اصول ہے جو پہلے قاعدے کے ساتھ منسلک ہو، پہلے قاعدے کے ساتھ تمہارے تزکیہ کے لیے، ظاہر و باطن کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر ہو، لیکن ذکر مصنوع، ذکر صحیح بنیادوں پر ہو۔ آج ذکر کے خلاف شیطان بھی تو شیطان ہے کہ تم ذکر کر کے مجھے کوڑے مارنا چاہتے ہو، میں الٹا تمہیں کوڑے مارتا ہوں۔ اس نے ذکر کو صحیح منہج سے ہٹانے کی کوشش کی۔ کتاب و سنت میں اذکار موجود، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں مسنون اذکار پر مشتمل، اور شیطان ایک طبقے کو ان کتابوں سے غافل کر چکا۔ ہاتھوں میں کیا ہے جناب؟ دراز الخیرات، فلاں مولوی صاحب کی کتاب فلاں، اس میں اپنے اذکار میں شامل نہیں، بدعی اذکار اور بعض کا شرک سے بھرپور اذکار۔ تم ذکر کرتے ہو مجھے مارنے کے لیے، میں نے تمہیں مار دیا، تمہیں ان اذکار کے ذریعے مبتلا شرک کر کے، مبتلا بدعت کر کے تم کیا روحانیت حاصل کرو گے، کیا تزکیہ کرو گے؟ ایسے ایسے اذکار دوں گا کہ تمہارے عقیدے مجروح ہوں گے، تمہارا دل سیاہ ہو جائے گا، اور اس میں بہت حد تک کامیاب۔ مصنون اذکار سے لوگوں کو غافل کیا، خود ساختہ اذکار اپنی زینت کے ساتھ، مرمہ سازی کے ساتھ پیش کر دیے، اور لوگ گمراہ ہو گئے، اور جو جادہ حق تھا اس سے دور ہو گئے۔ ایک سازش جس میں شیطان نے لوگوں کو پرو دی، لا الہ الا اللہ اس کی کمر توڑنے والا ذکر، مگر شیطان نے الٹا ہماری کمریں توڑ، ایسے ایسے رہنما پیدا کر دیے جنہوں نے اس ذکر کو شور آبادی بنا۔ جناب یہ ذکر ہو، اجتماعی ہو، حلقے بنا کر کرو، سامنے کینڈلوں کے ڈھیر لگا کر کرو، بتیاں بجھا دو، اور بعض تو جیسے شمائل امدادیہ وغیرہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو تو آواز ناف سے نکال، ناف سے آواز نکال کے سانس رو، ناف سے آواز نکال اور ناک میں سانس رو، پتہ نہیں کیا سسٹم ہے اس کا۔ ناک سے آواز نکالو، ناک سے اور سانس ناک میں رو، اور پھر الا اللہ کہتے ہوئے دل پر صرف کرو، دل پر صرف کرو۔ یہ طریقہ کہاں سے آیا؟ اللہ کا ذکر جو ابلیس کی کمر توڑنے والا، اس نے ان خرافات پہ الجھا کر ہماری کمر توڑی، بدعت کا راستہ تباہ کیا۔ یہ چیزیں نہیں، دین سے ثابت نہیں، اور کچھ سلسلوں میں ذکر کی تفریح نہیں تھی، اس کو کاٹو، یہ لا الہ الا اللہ جلالی ذکر ہے، ایک مجلس میں پورا ذکر نہ کرو، کوئی مہینہ، 6 مہینے، سال، صرف لا الہ لا الہ لا الہ۔
پھر سال بعد الا اللہ الا اللہ الا اللہ کاٹ دو اس کو، معنی کو پسند کر دو، نہ کو لا الہ کا معنی نہ الا اللہ کا معنی. یہ سازش رہتا ہے کس طرح الجھا. اور بعض تو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ تو عام لوگوں کا ذکر ہے، خاص لوگوں کا نہیں. خاص لوگوں کا ذکر ہے الا اللہ الا اللہ. اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہے اللہ ہو. اس سے بھی خاص لوگوں کا ذکر ہے ہو. مزہ کرتے اس بات ہے. شیطان کی کمر توڑنا چاہتے تھے، اس نے الٹا تم پر وار کر دیا، تمہارے اختیار کو تم پر آزما کر. اور ایک بڑی جماعت ہندوستان پاکستان جن کا شعار لوٹے اور بستر، وہ اس کا معنی ہی بدل رہے. لا الہ الا اللہ توحید الوہیت کی اساس ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ لا جو ہے ہر معبود باطل کی گردن پر وار، ساری درگاہوں کا ذات. نہ کوئی لاہور کی سرکار بچی، نہ کوئی کراچی کی سرکار بچی، نہ کوئی پاک پتن کی سرکار بچی، نہ کوئی اجمیر کی سرکار بچی. لا کوئی نہیں، نہ کوئی زندہ نہ کوئی مردہ، نہ زمین کے اوپر نہ زمین کے اندر. الا اللہ صرف اللہ معبود حق. کہتے نہیں اس طرح ترجمہ مت کرو، لوگ ٹوٹ جائیں. لوگوں کو جوڑو، لوگوں کو توڑو نا. وہ جوڑ بڑا ملحوظ ہے، غلیظ ہے، جس کی اساس توحید پر. وہی جوڑ قابل قبول ہے جو اللہ کی توحید پر جڑا ہو، اللہ کی توحید پر حاصل. نہیں جناب، توحید اس باتن ذکر کرو، نفین ذکر نہ کرو. اللہ کی الوہیت بیان کرو، لیکن جو معبودان باطل یہ درگاہ ہیں جو کبے ہونا، ان کی تردید نہ کرو، ورنہ کبے والے لوگ ٹوٹ جائیں. کتنی غلط فکر، فرسودہ فکر. یہ فکر تو قریش، کفار قریش نے پیش کی تھی نبی علیہ السلام کہ ایسا کرو، آؤ آج کو سمجھوتا کرو، ایک بات ہماری مان لو، ایک اپنی منوا لو. اپنی بات یہ منواؤ کہ اپنے اللہ کی توحید پیش کرو، وہ اللہ ایک ہے، اس کی نماز پڑھو، سجدہ کرو، روزے رکھو، اس کی یہ بیان کرو. ہم اس میں مزاحمت نہیں کریں، مگر ہمارے جو معبود ہیں ان کی تردید نہ کرو، ان کی تردید نہ کرو. عقیدہ توحید بیان کرو، اس بات نفیت نہیں. ہم آپ کے ساتھ، پھر کوئی مزاحمت نہیں، کوئی جنگ نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کوئی مخاطرہ، کوئی بائیکاٹ نہیں. تو لوگ تو جوڑ رہے تھے، آپ جوڑ دیتے، آ جاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں، میں کہ یہ سورج میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور یہ چاند میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، پھر بھی میں ان معبودان باطلہ کی نفی، انکار اور مذمت سے باز نہیں ہوں. یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید. یعنی یہ نفی کو شامل کیے بغیر توحید مکمل ہوتی ہے. آپ کے زبان پر اقرار ہو ایک اللہ کی الوہیت کا، اس کی ربوبیت کا، یہ توحید کافی ہے؟ نہیں. دل میں تصدیق بھی، شہادت کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے. اب کافی ہے؟ نہیں. اب اپنے سارے جسم کے اعضاء سے عمل کرو. نماز کس کے لیے؟ اللہ کی. روزہ کس کے لیے؟ اللہ کے. حج کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. زکوٰۃ، صدقہ، نفل، فرض کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب توحید پوری ہو گئی؟ نہیں. ان تین مراحل کے باوجود بھی توحید مکمل نہیں ہوئی جب تک ایک ایک معبود باطل کی نفی، انکار اور مذمت نہیں کرو. یہ چار مراحل ہیں، تب توحید پوری ہو، تب توحید پوری. تو لا الہ الا اللہ یہ کلمہ توحید کی اساس، نطقاً و فہماً. مگر دیکھیں کس طرح شیطان نے الٹے وار کیے، معنی تبدیل کروا دیے، کلمے میں تفسیر کروا دی، بدعی ذکر کی مجلسیں قائم کر دی، حلقے بناؤ، پتیاں بجاؤ، یہ کرو اور وہ کرو. اصل روح سے بندوں کو غافل کرو کہ نہیں. وذاکر اسم ربہ، اگر اپنے پروردگار کا ذکر کرنا ہے تو وہی طریقہ اپنانا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا. تو اللہ کا ذکر کرو. یہ ذکر اور تزکیہ لازم کر سکو. کثرت ذکر سے یہاں پاکیز کیا ہے. اور اگر علماء سے کہتا ہو عقیدہ سمجھو،
عقیدہ سمجھو اور بات کی یاد رکھو، روحانی طور پر کوئی ایک معصیت بھی تباہ ہو. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر. جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، ایک رائی کے دانے کے برابر، ایک ذرے کے برابر. ذرے کی تعریف جانتے ہو؟ ذرہ وہ شے ہے جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو. دنیا میں موجود جتنی بھی چیزیں ہیں سب سے چھوٹی چیز ذرہ. ذرے کے برابر کبر ہو، تکبر ہو، وہ جنت میں جائے جس میں. صحابہ پر ایک سناٹا داری ہو گئی اور کہا کبر تو ہر دل میں موجود ہوتا ہے کسی نہ کسی حد تک. نبی علیہ السلام سے فوراً ذکر کیا المرء يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر شخص چاہتا ہے کہ اچھا پہنے، مہنگے سے مہنگا لباس پہنے، اچھے سے اچھے جوتے پہنے. تو جب اچھا لباس پہنے گا، اچھے جوتے پہنے گا تو بڑائی کا احساس تو پیدا ہوتا ہی. ایک سامنے شخص ہو، اس کے میرے بجائے سستے کپڑے ہیں، آپ کے مہنگے کپڑے چاہیے تھے، تو آپ اپنے اچھے جوتے ہوں، اس کو بڑائی کا احساس تو آتا ہی ہے. یہ کبر نہیں، یہ کبر نہیں، یہ جمال، یہ خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، اس کے آثار آپ کو نظر آنے چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بینک میں کروڑ روپے پڑے ہوئے اور کپڑے پڑے پر اللہ ناراض ہوتا ہے. تو میں نے کروڑ روپے دیے تو مہنگے سے مہنگا لباس پہنو، میری نعمت کے آثار نظر آنے چاہیے. اچھے سے اچھا کھاؤ، خوبصورت گھر بناؤ، اچھی سواری رکھو. اللہ کے نبی نے اس کو دنیا کی نعمتیں قرار دی. کشادہ گھر ہو، اچھی سواری ہو، نیک بیوی ہو، یہ دنیا کی بہترین نعمت ہے. یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے، یہ خوبصورتی. ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور اس کو خوبصورتی پسند ہے. صاف ستھرے رہو، اچھی خوشبو لگاؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی سواری رکھو، اچھا گھر بناؤ. دین تکشف کا دین نہیں ہے، تحدیث نعمت کا دین. تو پھر کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر دو چیزوں کا ہے. الکبر بازار الحق و غمط الناس. ایک یہ کہ حق واضح ہوگا اور اس کو قبول نہ کرے. آپ کو قرآن کھول کے دکھا دیا، دیکھو قرآن میں کیا لکھے گا، نہیں مانتے. حدیث دکھا دی، یہ صحیح بخاری ہے، متفق علیہ، ساری حدیثیں صحیح ہیں، اس کو مان لو، نہیں مانتے. کہ یہ میرے امام کے دور کے خلاف، یہ میری برادری کی رسم کے خلاف، یہ میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف. وجہ کوئی نہیں، حق کو ٹھکرا دینا، ہولناک کبر. اور یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگی تو جنت کا داخلہ گیا، جنت کی خوشبو نہیں. اور جنت کی خوشبو قیامت کے دن 70 سال کی دوری سے محسوس ہوگی. یہ کبر دیکھیں، یہ ایک اندر کا مرض ہے جو شیطان نے پیدا کیا، کبر کا. اور بندہ کہاں سے کہاں پہنچ، کہاں سے کہاں پہنچ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ، ان سے ایک سوال ہوتا کہ بعض بندے دیندار ہوتے ہیں، اچانک دیکھنے کو منحرف ہو گئے، نمازی ہوتے نماز چھوڑ دیتے، اچھا عقیدہ تبدیل ہوتے، گمراہ ہو جاتے. حق پر ہیں، التزام میں ہیں، داڑھی رکھی ہے، شیو کر لیتے. اس کی کیا وجہ؟ فرمایا اس کے دو اسباب ہو سکتے. ایک یہ جو اللہ نے اس کو ہدایت دی، التزام دیا، اس کا اس نے شکر ادا نہیں کیا. ہم کھانے پینے کا شکر ادا کرتے ہیں، ہر لقمے پر الحمدللہ کہتے ہیں. کبھی نعمت اسلام، نعمت توحید اور نعمت سنت پر بھی اللہ کا شکر ادا کیا. حالانکہ بڑی نعمت ہے، کھانا پینا چھوٹی نعمت ہے، دین کی نعمت سب سے بڑی. تو کبھی اللہ کا شکر ادا کیا نہیں کیا. یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، میری نعمتوں پر میرا شکر ادا کرو گے، ہم تمہارے ایمان کو، دولت کو، رزق کو اور بڑھا دیں گے.
اور اضافہ کر دیں. ایک یہ سبب. دوسرا سبب یہ ہے کہ بعض ہوتا ہے بندہ نیکوکار ہوتا ہے، کوئی دوسرا شخص سامنے آ جائے، مثلا نمازی نہیں ہے یا نیکی کی عمل نہیں کرتا، گناہ کرتا ہے، تو اس پر وہ طعنہ زنی کر بیٹھے، اس کو حقیر جان بیٹھے، اسے یہ سمجھے کہ یہ جہنمی ہے اور میں جنت الفردوس کا وارث ہوں. یہ بھی کبر کی سوچ ہے. تو ایسے لوگ بعد اوقات اللہ تعالیٰ ان سے التزام چھین لیتے، ہدایت چھین لیتے اور وہ گمراہ ہوتے. بڑی کارآمد بات، نعمت ہدایت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے اور دوسروں کو گھورنا، ان کی تحقیر. نماز پڑھ کے باہر نکلو، بے نمازی سامنے بیٹھے ہو تو ان کو گھور گھور کر دیکھنا اور یہ سمجھنا کہ سارے جہنم کی ایندھن ہے اور میں ہوں جنت کی روح. یہ فکر غلط ہے، ناجائز ہے. ان کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو، ان کو نصیحت دو، نہ یہ کہ کبر کا شکار ہو. یہ کیفیت اگر ایک رائے کے دانے کے برابر بھی ہوگی، جنت کا داخلہ نہیں ملے. اور کبر پتھر ہو، حق وعدے ہو اور اس کا انکار ہے. ان لوگوں پر ترس آتا ہے جو بات بات پر کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنے اماموں کی باتوں کو، پیروں کی باتوں کو، باپ دادا کی باتوں کو مقدم کرتے. حالانکہ یہ کیفیت اگر ایک رائی کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ملتا. اور جہاں بار بار یہ کیفیت دہرائی جائے اور ظاہر کتاب و سنت کا انکار کر دیا جائے اپنے مذہب کو دیکھتے ہوئے، تو بہت بڑی نحوست اور غلاظت ہے. کیا ان کا ٹھکانا؟ ایک بندے کے اندر جو حقیقی تزکیہ ہے، اس تزکیے کی علامت یہ ہے کہ جو ہی اللہ رسول کا امر آ جائے، فرمان آ جائے، اس کو فوراً قبول کرے. قبول بھی ایسا کرے کہ کوئی تاخیری حربہ نہ ہو، کسی تعبیر سے ٹالنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ فوراً اس کو قبول کرے، فوراً لبیک کہے، فوراً قبول کرے. کسی اسرافیل علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سور بنایا اور ان کو دے دی کہ تم نے پھونکنا جب میرا امر آئے، جب میں آرڈر کروں گا تم نے اس میں پھونکنا قیامت آئے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اس وقت سے وہ فرشتہ سور اپنے منہ میں دبائے گا. اللہ کا امر ہے اٹھا کر پھونک نہیں، منہ میں دبائے پڑا ہے. اللہ کا امر آ جائے اتنی دیر بھی نہ لگے کہ اٹھا کر پھونک لیں، اتنی دیر بھی نہ لگے. یہ فرشتوں کی اطاعت، فرشتوں کی اطاعت. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے حنا جب آتا رعب اثر العرش، نگاہیں عرش اللہ پر ٹکی ہوئی اور سر جھکا ہوا. اتنی عجیب اس کی حالت، کیا تقویٰ، کیا اللہ کی خشیت اور کیا اللہ کا خوف. چہرے کو جھکائے ہوئے ہیں اور نظروں کو اٹھائے ہوئے ہیں اور سور منہ میں دبائے ہوئے. کن کی اطاعت ہے؟ ان فرشتوں کی جو ایک لمحہ، ایک ذرہ کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. یہ ان کی اطاعت کا ہے. اے انسان، تیرے اندر جرأت کہاں سے ہے؟ اللہ کے فرامین سنتا ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث سنتا ہے، ڈٹائی سے کہتا ہے کہ یہ میرے ہاں نہیں، میں نہیں مانتا، یہ میرے امام کی تعلیم کے خلاف ہے، میری برادری کے رواج کے خلاف ہے، میرے پیر و مرشد کی تعلیم کے خلاف ہے، میں نہیں مانتا. تو یہ کیفیت اتنی زیادہ، یہ تو اگر رائے کے دانے کے برابر ہے تو جنت کا داخلہ نہیں ملے. تو اللہ کا ذکر، اس کو سمجھو اور اس کو مصنون بنیادوں پر قائم کر کے یہ تزکیہ پیدا کر. قرآن پاک کی کثرت تلاوت یہ دل کے تزکیہ کا باعث. اللہ تعالیٰ کا ذکر دل کے تزکیہ ہوا. پھر علم نافع جو ہے، کتاب و سنت کا علم، یہ بھی دل کے تزکیہ کا باعث ہے. یقیناً تقویٰ پیدا ہوگا اور دل جو ہے وہ صاف ستھرا ہوگا. اور یہ کامیابی کا اصول قد افلح من تزکر وذکر اسم ربہ، جو یہاں سے پاک صاف ہو گیا اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا رہا. اور تیسرا اصول فصلہ، نماز قائم کر لی، نماز قائم کر لی جماعت کی حفاظت کے ساتھ، وقت کی حفاظت کے ساتھ، نماز کے آداب کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کو نافذ کرتے ہوئے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، بالکل ویسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتے رہتے. ہم کیا کرتے ہیں؟
جیسے باپ دادا پڑھتے ویسے پڑھو. سنت کہاں گئی؟ وہ حبیب کی محبت کہاں گئی؟ کہاں گئی وہ محبت؟ وہ طریقہ کیوں نہیں اپنا؟ کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو نبی کی حرمت کے لیے جلوس نکالتے سینے تان تان کے نعرے لگاتے جان قربان کرنے کی، جان فدا کرنے کی، نبی کی عزت، نبی کی حرمت بالکل فدا کرو، قربان کرو. نبی کی حرمت کا تقاضا یہی ہے. اگر کہا جائے کہ جس نبی کی حرمت پر جان قربان کرنا چاہ رہے ہو اس نبی کی سنت کو تو مان لو. وہ نہیں مان، وہ نہیں مان. تو صلی نماز قائم کرو. نماز قائم ہوتی ہے سنت کی حفاظت کے ساتھ، اس طریقے کو فالو کر کے جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے. ورنہ ایک صحابی نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، فرمایا کہ دوبارہ پڑھو، یہ نماز نہیں ہوئی. پھر پڑھی، فرمایا یہ بھی نہیں ہوئی. پھر پڑھی، یہ بھی نہیں. مجھے سکھا دیجیے. تو آپ اس کو نماز سکھائی. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا رکوع، سجود، قیام ہر چیز ٹھیک تھی. صرف اعتدال کی کمی تھی. نماز جلدی پڑھنا، نماز جلدی پڑھنا، اعتدال کی کمی. فرمایا کہ نہیں ہوئی نماز، دوبارہ پڑھو. یہ اس کمی کی جگہ. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک بار دیکھا کہ صف بندی صحیح. فرمایا کہ زیّعتم الصلاۃ، تم نے نماز ضائع کر دی. اللہ کے پیغمبر کے دور کی ایک نماز باقی بچی وہ تم نے ضائع کر دی. تو صف بندی کا اہتمام کرو. کیوں نہیں اہتمام کرتے؟ من فصل الصف فصلہ اللہ ومن قطع الصف قطعہ. جو صف کو جوڑے گا اللہ اس کو اپنے ساتھ جوڑ دے گا، جو صف کو توڑے گا اللہ اس کو توڑ کے پھینک دے گا. یہ معمولی مسئلہ نہیں. یہ بات اس لیے بھی کہنی پڑی کہ آگے 2 بھائی 3 بھائی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے پاؤں ملے ہوئے نہیں، صرف رکوع میں ملا دے، باقی قیام میں الگ الگ کھڑے. یہ نماز کا طریقہ تھوڑی. صف بندی ہو بڑی بھرپور اور مضبوط، جس کا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا کھڑا ہے شخص اس کے ساتھ آپ نے آ کر ملنا. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اس طرف بھی آگ ملے اس طرف بھی آگ ملے، ورنہ پاؤں چوڑے ہوتے جائیں گے اور کندھے دور ہوتے جائیں گے. جسم کے مطابق آپ نے اپنا پاؤں اس کے ساتھ چلانا ہے جو آپ سے پہلے کھڑا ہے. اب جو آپ کے بعد آئے گا وہ آپ کے ساتھ ملے گا، جو اس کے بعد آئے گا اس کے ساتھ ملے گا. دونوں طرف ملنا آپ کی ڈیوٹی نہیں. جو آپ سے پہلے کھڑا ہے اس کے ساتھ ملنا آپ کی ڈیوٹی. اور اس طرح ملو گے جسم کے تناسب کے ساتھ تاکہ کندھے بھی نہیں اور پاؤں زیادہ پھیلے نہ. اس طرح دیکھیں کیسے سب بندی بنتی. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ قدم وہ پسند ہے جو بندہ بڑھائے ٹوٹی سب کو جوڑنے کے لیے. الا تصفون کما تصف الملائکۃ کرتے ہیں. تم ویسے صفیں کیوں نہیں بناتے جیسے فرشتوں کی؟ عرض کیا کہ ان کی صفیں کیسی ہیں؟ فرمایا یتمون الصف الاول فالاول ثم يتراصون. اگر یہ صفوں کو پہلے پورا کرتے ہیں اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو یوں کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا کھڑائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، کوئی شگاف نہیں ہوتا. تراصون یتراصون. تو فصلہ نماز قائم کرو سارے آداب اور سارے حقوق اور پیغمبر علیہ السلام کی سنتیں اور آپ کے طریقے کی حفاظت کے ساتھ. یہ اصول ہے ثلاثہ. تب اللہ تعالیٰ تمہیں فلاح دے گا، کامیابی دے گا. ان 3 اصولوں پر آ جاؤ. تزکیہ میں عقیدہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، ذکر میں سارے اذکار، زبان کا عمل، اور نماز جسم کی جو اعضاء اور جوارح ہیں ان کی ترجمان ہے، سارے اعمال کی سردار ہے. ان کی محافظت باقی سارے امور کی محافظت کا باعث ہوگا. تم صدقے دل سے یہ 3 اصول اپنا لو، ہم تمہیں فلاح دیں گے، کامیابی دیں گے، جہنم سے بچا دیں گے، جنت کی نعمتیں عطا فرما دیں گے. بڑا وہ عظیم الشان ٹھکانہ، عظیم الشان مقام، اعددت فیہا لعبادی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی ایسی نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی دل پہ اور نعمتوں کا تصور پیدا ہوا. وَلَا نَصْرِيفُهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. جنت کی حور کے سر کا دوپٹہ پوری دنیا سے نہیں. لَمَوْضِعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا.
جنت کی ایک بارش پوری دنیا سے، ایک بارش جگہ پوری دنیا سے جب سے دنیا بنی اور جب تک قائم ہے، لگا لو ایسا، کتنی ثروتیں، کتنی دولتیں، کتنے سونے، کتنے چاندی، کتنی پانی، کتنی زراعتیں، کتنے باغات، کتنا پیٹرول، کتنا ایک خزانہ زرع خدیر آپ کے سامنے ہے۔ فرمایا سب کچھ بیچ کے رقم جمع ہو، اللہ تعالیٰ کو پیش کر دو، یا اللہ ایک جنت کی بارش دے، بس یہ رقم دے دے ساری، یہ قبول کر دے اور ایک بارش جنت کی دے دے۔ فرمایا کہ وہ سارا خزانہ ایک بارش جنت کی قیمت نہیں بن سکے، وہ تم کو عطا کرے گی۔ ان اصول ثلاثہ عطا بھی ایسا نہیں جو آخری جنت میں داخل ہوگا اس کو اتنی جنت دیں گے جتنی بڑی زمین اور اس کا 10 گنا اس کی رحمت، ایک بارش پورے دنیا سے جیتے، اور آخر میں جانے والا شخص زمین اور اس کے 10 گنا اور جنت کا ٹکڑا اس کو الاٹ ہو۔ اصول ثلاثہ۔ آگے ایک مرض کا ذکر ہے، یعنی اصول تو واضح ہے لیکن ایک مرض بیچ میں حائل ہے جس کی بنا پر تم پوری طرح اصولوں پر نہیں آ رہے، اور وہ مرض کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے، دنیا کرتے، صبح شام دنیا کی فکر، ہائے کاروبار، ہائے پیسہ، کوئی پروفٹ میں کمی آ گئی تو ہمیں ہور اٹھتے، بس دنیا اور دنیا اور دنیا۔ یہ ایک بت ہے جو ان اصول ثلاثہ کی راہ میں رکاوٹ ہے، اس کا علاج کرو، آگے علاج بھی، یعنی یہ پورا ایک مکمل مضمون ہے کامیابی کے اصولوں کی راہ میں رکاوٹ، ان رکاوٹوں کا علاج، اور وہ کیا ہے؟ بالآخرۃ خیر وابقیٰ، فکر آخر کو یاد کرو، وہ دن آنے والا ہے، موت آنے والی ہے، لمثل ھذا فاعدوا، اس گھر کی تیاری کر کے آنا۔ ایک شخص نے پوچھا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ فرمایا کہ ما اعددت لها، تم یہ بتاؤ کہ تم نے تیاری کیا کرتے، تو تیاری کی ضرورت۔ آخر کو یاد کرو، جب سور پھونکا جائے گا، حشر کے میدان میں جمع ہوگے اور عجیب مناظر ہوں گے، عجیب مناظر، فرشتے اس دن کی ہیبت کو دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اتنا ہولناک مدن، لو ان رجلا یجر علی وجهه من یوم ولد الى یوم یموت حرما لحقر یوم فی مرضات اللہ۔ ایک شخص اگر پیدا ہوتے ہی اسے پکڑا جائے ٹانگوں سے اور چہرے کے بل گھسیٹا جائے، یہ گھسیٹا جائے نا اللہ کی رضا کے لیے ہو، جیسے بلال حبشی کو گھسیٹا گیا توحید قبول کرنے کی پاداش، انہیں گھسیٹا گیا، وہ مہینہ ہوگا 2 مہینے، لیکن ایک شخص کو پیدا ہوتے ہی گھسیٹا جائے اور بڑھاپے تک گھسیٹا جائے، حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر میں یہ 100 سال اس کو اللہ کی راہ میں گھسیٹا گیا۔ جب کل قیامت قائم ہوگی تو قیامت کی ہولناکی دیکھ کر، قیامت کا منظر دیکھ کر اپنے سارے عمل کو حقیر جانے گے۔ اس دن کی تیاری کرو، فکر آخرت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ سے، ابھی آپ نے بتایا کہ قیامت کے دن سارے لوگ برہنہ اٹھیں گے، ننگے بے لباس، مرد بھی عورتیں بھی۔ فرمایا کہ یذکر بعضهم بعضا، لوگ تو ایک دوسرے کو دیکھیں، مرد عورتوں کو دیکھیں، عورتیں مرد کو، یہ پھر کیا معاملہ؟ فرمایا الامر افضل، صدیق کی بیٹی نہیں، اتنا ہولناک معاملہ ہوگا آخرت کا کہ لوگوں کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، فکر نہیں ہوگی۔ تو یہ دن تمہارے آگے ہے، اس کا سوچو۔ تو فلاح کے اصول ثلاثہ، رکاوٹ دنیا کی محبت اور علاج فکر آخرت۔ توفیق کی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، جو ہم نے سنا عمل کی توفیق عطا فرما دی، اور اللہ تعالیٰ سب کو قبول بھی فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔